اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا، خالق، مالک اور رازق بھی ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، بلکہ تمام امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا، نبوت کا دروازہ ان پہ بند ہو چکا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے کافی زیادہ لوگوں کے اصرار پہ یہ وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، کافی زیادہ لوگ پرسنل میں واٹس ایپ پہ میسیجز کرتے ہیں کہ حضرت ہمارے کاروبار نہیں چل رہے، حضرت ہم پہ مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، ٹینشنیں ہی ٹینشنیں ہیں، کوئی ایسا وظیفہ تو بتا دیں کہ جس کے پڑھتے ساتھ ہی آپ نے بتایا کہ ایک ہفتے کا عمل ہے، ایک دن کا، ایک مہینے کا نہیں بھائی، آج کی اس ویڈیو میں صرف ایک دن کا عمل ہے، ایک دن بھی نہیں، صرف 5 منٹ کا۔ معزز سامعین کرام، جیسے ہی آپ نے ویڈیو سنی، ویڈیو کو اینڈ ہو گیا، ویڈیو اینڈ ہو گئی، اس کے بعد جائیں گھر کے کسی کونے میں بیٹھیں، مرد حضرات مسجد میں بیٹھیں یا پھر گھر میں جہاں کہیں بھی تنے تنہا بیٹھیں، عمل کو کریں۔ انشاءاللہ رات ہونے سے پہلے گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا، قرآن اور احادیث سے اتھینٹک وظائف آپ سے شیئر کرتا ہوں، اتھینٹک باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ دوستو، رات ہونے سے پہلے اگر آپ کی پریشانی حل نہ ہوئی تو یقین جانے آ کے کمنٹ سیکشن میں بتا دینا کہ حضرت ہماری پریشانی حل نہیں ہوئی۔ دوستو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ عمل کیا، قبول نہ ہوا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ ہمیں کہہ بھی دینا کہ حضرت ہمارے وظائف قبول نہیں ہوتے، تو میں آپ کو کہوں گا بھائی آپ نے کچھ نہ کچھ مسٹیک لازمی کہی ہے۔ اب ایک آدمی آیا کہہ رہا ہے، بار بار اصرار کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسیج کرتے ہیں، کالز کرتے ہیں، حضرت ہم نے آپ کے وظائف سن کے آپ کے کیا سارے وظائف کیے، لیکن آج تک کچھ نہیں ہوا۔ تو میں نے پوچھا بھائی کیا آپ نے اخلاص کے ساتھ کیا؟ آپ مجھے بتائیں، جب آپ یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں کیا خیال ہوتا ہے؟ کہتے حضرت ہمارے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ وظیفہ قبول ہوگا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا بس چھوڑ، آگے بات ہی نہ کر، سب سے پہلی بات یہ ہے جب آپ کے ذہن میں یہ خیال ہوگا، یہ تصور ہوگا کہ بھائی شاید کہ میرا وظیفہ قبول ہوگا، تو آپ کے وظائف کیسے قبول ہوں گے؟ آپ تو قرآن کو چیلنج کر رہے ہیں نا۔ تو میرے بھائی، آپ جب بھی وظائف کریں، آج کے یہ وظیفہ خصوصاً جب بھی ایسے یہ وظائف آتے ہیں نا، آپ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے اپنے ذہن کو ٹھیک کر لیا کریں، مائنڈ سیٹ اپ ٹھیک کر لیا کریں، اپنے ذہن میں یہ خیال پیدا کیا کریں کہ انشاءاللہ 100% گارنٹی کے ساتھ میرا یہ وظیفہ قبول ہوگا، بس اتنا کہہ دیا کریں۔ تو معزز سامعین کرام، سموار کے دن، پیر کے دن، 17 ذی الحجہ، اتنا بابرکت دن، اس کے اندر یہ وظیفہ جس نے کیا، اللہ رب العزت نے اسے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کیا۔ اتنی بڑی بات ویسے نہیں کر سکتا، قرآن اور حدیث یہ کہہ رہی ہیں، حدیث کی کتابیں اٹھائیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے 17 ذی الحجہ بروز پیر جس شخص نے اس نایاب وظیفہ کو کیا، یقین جانے رات ہونے سے پہلے اس کی پریشانی حل۔ معزز سامعین کرام، خیر باتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اب شروع کرتے ہیں آج کے اس نایاب، مجرب اور آزمودہ وظیفہ کو۔ مگر اس سے پہلے ایک بات میں بھول ہی گیا، آپ کو یاد ہوگی کہ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے۔ اب اینڈ تک واچ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ بھائی آپ ان مسائل کو سمجھ جاتے ہیں۔ جو بھائی اینڈ تک ویڈیو کو واچ کرتے ہیں نا، وہ کمنٹ سیکشن میں ہمیں لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ بھائی یس حضرت ہم نے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کر دیا ہے، وظیفہ ہمیں سمجھ آ گیا، آپ کی باتیں سمجھ آ گئی ہیں، انشاءاللہ اس عمل کو ہم کریں گے نا تو ہماری پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ جی ہاں، آپ نے بھی ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے، کمنٹ میں لکھ دینا ہے یس۔ تو معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے سب سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دینا ہے۔
اب آپ کے ذہن میں سوال تو بہت ہیں لاکھوں، کیونکہ آپ نے تو عمل کرنا نہیں ہے نا، تو لاکھوں سوال ہیں کہ حضرت صدقہ دینا کیوں ہے، کس لیے دینا ہے، کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، اتنے سوال جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ آپ نے صدقہ سب سے پہلے دینا کسی غریب کو ہے، مسکین کو، عاجز کو، فقیر کو، لاچار کو دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے صدقہ دینا کتنا ہے تو آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق دے دینا ہے، جتنی استطاعت ہے۔ اگر آپ کے ساتھ لاکھوں خربوں کی نا تو دے دیں اللہ کی راہ میں، کچھ نہیں بننے والا۔ آپ لوگوں نے اللہ کے حضور اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ آپ لوگوں نے صرف اور صرف اپنی استطاعت کے مطابق 1 روپیہ کیا 1 آنا بھی دے دیں، لیکن اخلاص کے ساتھ۔ میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، لوگ خربوں روپے دیتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مگر ان کا صدقہ قبول اس لیے نہیں ہوتا، وہ دکھاوے کی نسبت سے دیتے ہیں، ریاکاری کی نسبت سے دیتے ہیں، اس نسبت سے دیتے ہیں لوگ مجھے کہیں بڑا سخی ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا بھائی سخی آدمی ہے، یہ اللہ کی راہ میں لاکھوں روپے دیتا ہے، اس طرح آپ کا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ آپ نے اخلاص کے ساتھ صدقہ دے دینا ہے۔ اب صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں، تمام ٹینشنیں، تمام جو بلائیں ہیں نا وہ ٹل جاتی ہیں صدقہ دینے سے۔ اب آپ کو کیا پتا کہ بھائی میرے پہ کل کیا مصیبت آئے گی، آپ کو تو نہیں پتا، لیکن صدقہ دے دیا نا وہ مصیبت نہیں آنے والی۔ اب اس کے بعد صدقہ دے دیا، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اللہ کی حضور درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے یہ بتا دیتا ہوں۔ آپ نے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کے وظیفہ کرنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ اس طرح پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے سب سے پہلے اس طرح سے پڑھ لینا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ہاں اس بات کا ذہن میں لازمی خیال رکھنا، اگر آپ کا تلفظ ٹھیک ہے تو ٹھیک، ورنہ آپ ویڈیو کو 3 مرتبہ پیچھے کر کے سن بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر کو، انا اعطیناک الکوثر، آپ نے اس سورت کو صرف 11 مرتبہ، بس 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ عمل ختم، بس اتنا سا عمل تھا۔ تو دیکھیں بھائی ابھی ٹائم میرے یہاں پہ 11 بج رہے ہیں، آپ اس وظیفے کو کریں، رات ہونے سے پہلے پہلے تمام پریشانیاں حل، گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، مگر اخلاص کے ساتھ آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ بار بار کہتا ہوں جب آپ وظیفہ کریں اپنے ذہن میں یہ خیال لایا کریں انشاءاللہ میرا وظیفہ قبول ہوگا۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ مزید اسلامی ویڈیوز آپ تک بآسانی سے پہنچتی رہیں۔ اس کے بعد دل کھول کے صدقہ جاریہ سمجھ کر کچھ نہیں دینا بھائی، کچھ نہیں دینا، صرف ویڈیو کو شیئر کر دینا ہے۔ شیئر اس لیے کرنا ہے تاکہ جو بھی بھائی آپ کے مصیبت کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، وہ اس وظیفے کو سنیں، اس کے بعد عمل کریں، سارا جو ثواب آپ کے عمل نامہ میں لکھ دیا جائے گا۔ والسلام۔